تشدد چاہے ریاست کرے، چاہے سیاسی جماعت کرے، چاہے مقتدرہ کرے، کوئی بھی کرے، پاکستان میں تشدد ناقابل برداشت عمل ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن ڈی چوک کے حوالے سے جو دھرنا ہوا 26 نومبر کو، تو مجھے تو منیر نیازی کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب آپ تو ہند کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے تھے کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو منن دا شوق بھی سی۔ گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، پاکستان میں ترجمہ اسپیکر صاحب آپ کو کر دیں گے، اسپیکر صاحب آپ کر دیں گے نا ان کو، میں اس کے اوپر آتا ہوں، وہ باقاعدہ آپ کو ترجمانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہم کنڈیم کرتے جو سیاسی کارکن شہید ہوئے ہیں بحیثیت سیاسی کارکن، میں اس کو کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں اور کنڈیم بھی کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ میں سیاسی کارکنوں کے اوپر اشتعال انگیزیاں ہوتی رہی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ باتیں کر چکا ہوں، چند 2-4 منٹوں میں مزید صرف 47 سے لے کر 2024 تک فرق ان کا اور ہمارا صرف اتنا ہے، یہ میرے خیال میں گو کہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہوں، یہ اپنے کارکنوں کو مروانے جاتے ہیں، اور یہ میری رائے، اللہ کرے میری یہ رائے غلط ہو، لیکن پاکستان میں سیاسی کارکنوں کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 آمروں کو فیس کیا ہے، ہم نے 2 بااثر شخصیات ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہم یتیم ہوئے ہیں اس پاکستان میں، عدالتی قتل ہمارے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جب یہ صوبائی حکومت اپنی حکومتی ذمہ داریاں نہیں پوری کرے گی، صرف ایک پارٹی کا نعرہ لگا کہ ہر وقت اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گی، تو ہمارے لیے قابل افسوس ہے۔ مجھے بتائیں، آپ اپنے ورکر کے لیے 1 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں، 21 نومبر کو جو کرم میں 150 لوگ شہید ہوئے ہمارے صوبے میں، ہم ایک ہفتہ اس پہ تو بحث کرتے ہیں، ڈی چوک میں لوگ شہید ہوئے اور وہ بھی ٹوٹل 12 شہید ہوئے، ہم 12 کے ساتھ بھی غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کبھی یہ اس کو 278 بناتے ہیں، کبھی اس کو 40 بناتے ہیں، کیونکہ یہ لاشوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہائی کورٹ نے ایک دفعہ آرڈر کر دیا تھا جو بھئی آپ جا کے سنجانی پہ کریں یا کسی اور جگہ پہ کریں، جب حکومت نے آپ سے بات چیت کی، خدا را پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ہیں کچھ طاقتیں جو اس جمہوریت کی جو سپیس بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں یہ تحریک انتشار اس میں کردار ادا کر رہی ہے۔ تحریک انصاف میں لوگ ہیں سیاسی، ہم مانتے ہیں، ہم ان کی پاپولیرٹی کو بھی مانتے ہیں، لیکن خدا را یہ اپنی ان حرکتوں کو، ان عمل کو دیکھے تھوڑا سا، کیونکہ اس جماعت میں بار بار کہتا ہوں، یہ جبر سے، ظلم سے، دھمکی سے، دھون سے، گالیوں سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس پاکستان میں خان عبدالغفار خان، جس کو لوگ فخر افغان کہتے ہیں، میں اسے فخر انسان کہتا ہوں، کیونکہ انسانیت کی بات کرتا تھا، اس نے 37 سال جیل گزاری۔ صمد خان اچکزئی، ان کے محمود خان اچکزئی کا والد تھے، 31 سال اس نے جیل گزاری۔ رہبر تحریک خان عبدالولی خان نے 15 سال جیل گزاری۔ محسن خیبر پختونخوا آصف علی زرداری نے 12 سال جیل گزاری، اور دختر مشرق نے 7 سال جیل گزاری۔ ہم جیل کے حق میں نہیں ہے کسی کو رکھنے میں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے، خدا را ہم یہ علمی فکری شعور ان کو دینا چاہتے ہیں۔ ان حقیقتوں کو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں جو ان کو طاقت ملے، ہم چاہتے ہیں جمہوریت یہاں پہ امپروو ہو۔ شہادت تو بابڑا میں ہوئی تھی، میجر صاحب نے اس دن ریزولوشن لائے، تشدد تو وہاں پہ ہوا تھا جہاں پہ لوگوں نے سینے آگے کیے، ان کے پاس نہ ڈنڈا تھا، نہ غلیل تھی، نہ ٹیئر گیس کے گنز تھے۔ 600 لوگ شہید ہوئے، اور صرف شہید نہیں ہوئے جناب اسپیکر، ان کے گھروں میں جا کے حکومت نے ان سے جرمانے وصول کیے، جو آپ پہ گولیاں برسائی گئی اور آپ نے حکومت کا نقصان کیا، ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی۔ شاید یہ پرانی تاریخ ہے۔ 18 اکتوبر 2007 ثانیہ کارساز، جب محترمہ دختر مشرق اس ملک کی وزیر اعظم، اسلامی ریاست میں پہلی منتخب وزیر اعظم جب پاکستان آتی ہے، 2 خودکش دھماکے ہوتے، ان کے وقوعے میں بھی لائٹیں بند ہوئی اور ہمارے وقوعے میں بھی لائٹیں بند ہوئی۔ ہمارے وقوعے میں 2 خودکش دھماکے ہوئے، 180 شہید ہوئے، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور ان کی جو لائٹیں بند کی گئی وہ میں بتاؤں گا جو کس کے لیے کی گئی تھی اور کس کو وہ رائے فرار دینا چاہتے تھے۔ یہ تو خوش قسمت ہے جناب اسپیکر، خوش قسمت ہے۔ ویڈیو بھی بناتے ہیں، ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، فیس بک، اور اس پہ ہماری قربانیاں شامل ہیں، جو یہ آج جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں اور لائیو پروگرام چلتا رہتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس جمہوریت کے لیے ہم نے 2 سربراہان ہمارے شہید ہوئے، لیکن یہ مار کٹائی ہم کھا چکے ہیں، کر چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ 2 آمروں کو ہم نے جناب اسپیکر
رخصت کیا. ہم اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں جو یہ جمہوریت پاکستان میں مضبوط اور یہ حکومتیں کریں, لوگ ان کے اگر ساتھ ہیں تو یہ آگے بڑھیں, لیکن یہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی تربیت, ان کے اندر لوگ شامل ہیں جن کی تربیت آمروں نے کی ہے, اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جس سیاسی جماعت کا بانی مبانی جنرل پاشا ہو اور جس سیاسی جماعت کو 126 دن جنرل ظہیر الاسلام نے بٹھایا ہو اور جس کی حکومت جنرل فیض نے چلائی ہو, تو اس کے رگوں میں آمریت کے ریت اور روایات شامل ہیں. کیوں نہیں بیٹھے ڈی چوک پہ ابھی 26 منٹ بھی ان کو نہیں لگے؟ یہ کوئی, میں ان کو تانا نہیں دے رہا جناب اسپیکر, یہ وہ تاریخی حقیقتیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو ان غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. 126 دن یہ بیٹھے رہے اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا. جناب اسپیکر, ہم بار بار کہتے ہیں یہ جبر سے کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ طاقت سے کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ دھمکی دھونس گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ شور مچانے سے اور آواز بڑھانے سے آپ کے مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں تو آئیں کرتے ہیں شور, گالیاں دیتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی بلو دی بیلٹ باتیں کرنا آتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ان ایوانوں کے تقدس کو ہم دوبارہ اٹھائیں. جب تک معیار نہیں بڑھے گا, کارکردگی نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں بڑھ سکتی آگے. اب موازنہ کیا ہے؟ موازنہ یہی ہے جناب اسپیکر, ہم اس ملک کو وہی فلاحی ریاست کا جو خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ وہی آمرانہ رویوں کے ذریعے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں جب موقع ملا تو اکثریت کو ہم نے اجتماعیت میں تبدیل کیا اور اتفاق رائے میں تبدیل کر کے 18ویں ترمیم دی اور 7th NFC ایوارڈ کیا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہم مارے کھا چکے تھے. ہمیں پتہ چل گیا تھا جب تک سیاسی انگیجمنٹ نہیں ہوگی, سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھے گی, پاکستان میں جمہوری سپیس نہیں آ سکتا. اور ہم نے وہی کام 2008 سے 13 تک کیا اور آپ نے اس کے نتائج دیکھے. ہم نے مقتدرہ کو آئین کی چوکاٹ کے اندر رکھا, ہم نے NFC ایوارڈ بھی کیا, ہم نے آئین کو اپنی اصل شکل میں بھی بحال کیا اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کیا. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو جب موقع ملا, ان کے پاس اکثریت تھی, انہوں نے اکثریت کو انفرادیت میں تبدیل کیا, پھر اس انفرادیت کو تقسیم میں, تفریق میں اور تضحیک میں تبدیل کیا. اور ان کے ہوتے ہوئے مقتدرہ کے کچھ افسران بیٹھ کے اسمبلیاں چلاتے تھے. خود خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, میرا بجٹ ایجنسیاں پاس کرتی ہیں, میرا بل ایجنسیاں پاس کرتی ہیں, سیاسی جماعتوں کی انگیجمنٹ ایجنسیاں کرتی ہیں. تو اسپیکر صاحب یہ کس طرح کی جمہوریت بڑھے گی؟ ابھی بھی ہمارا بنیادی سوال ان سے یہ ہے, یہ ایجنسیوں کو اور مقتدرہ کے رول کو آئین کی چوکاٹ میں رکھنا چاہتے ہیں یا یہ گود لینا چاہتے ہیں؟ وہی پرانا سوال بنیادی یہی ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو مقتدرہ سے کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو بابا یہ سیاسی جماعتوں سے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, سیکھ جائیں گے. یہ قانون قدرت ہے. ہم نے بھی اور نون نے بھی بڑی لڑائیاں کی اور بعد میں سیکھ گئے تھے. ہم تو کہتے ہیں یہ خوش قسمت ہے جناب اسپیکر, شہید تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہوئے ہیں. JUI کے باجوڑ کا واقعہ آپ دیکھ لیں, ANP کے سیاسی خاندان ختم ہو چکے صفحہ ہستی سے, ان کے اوپر خودکش حملے ہوئے. یہ لاشوں کی سیاست خدا را چھوڑ دے. بڑا افسوس ہوا مجھے جب اس دن وزیر اعلیٰ صاحب, مینا خان, ڈاکٹر امجد جنگ کی باتیں کرتے ہیں, بندوق کی بات کرتے ہیں, بارود کی بات کر رہے تھے. گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے, ایک مارو گے 100 ماریں گے. جناب اسپیکر میں تو اتنی گزارش کروں گا, یہ جیم جہاد اور بے بندوق کا سلیبس خیبر پختونخوا میں جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا. میں وہی کہتا ہوں کچھ لوگ ان کی آمریت کی شکل میں ان کے سیاسی جماعت کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. یہ وہی تشدد کرنا چاہتے ہیں, یہ وہی آمریت کی شکلوں میں دوبارہ یہاں پہ بارود, گولی اور تشدد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. خدا را ہم تھک چکے ہیں بارود اور جنگ اور بندوق اور جہاد. جناب اسپیکر مجھے بتائے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نعرے لگے الجہاد الجہاد کے. یہ میری یہاں پہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, آپ کا پورا حق ہے. مجھ سے آپ فکری گفتگو کریں, علمی گفتگو کریں, مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ نام نہاد مذہب کا نام تو جنرل ضیاء الحق نے استعمال کیا تھا, اور کیا تحفے ہمیں ملے. اسپیکر صاحب یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے آگے جانا ہے. میں صرف آخر میں اتنی گزارش کروں گا, اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی حالیہ کا واقعہ آپ لے لیں, پشتون تحفظ موومنٹ کا جب یہاں پہ جرگہ ہو رہا تھا, کتنے
خدشات تھے کہ یہاں پہ لاشیں گریں گی، لیکن یہ سارے ہم لوگ بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے. آپ کو ہم نے بڑا بنایا، آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی اور جو ہم نے تجاویز دی اس کے اوپر منوان عمل درآمد ہوا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر اس کی کنجی موجود ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ تشدد والی باتیں، یہ گالم گلوچ، یہ دھمکی دور سے حل نہیں ہوگا. اگر آپ حل کر سکتے ہم آپ کے ساتھ آئیں. پاکستان اگر اس طریقے سے بڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ سیاسی قیادتوں کو بہت نقصانات ہوئے ہیں. خدا را ہم نہیں چاہتے جو آپ کے ساتھ وہ ہو. ابھی آپ کو جمعہ 7 دن 1 سال بھی نہیں ہوا، ہم نہیں چاہتے یہ بڑھے آگے، لیکن آپ جب تک سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ کی، بحیثیت سیاسی کارکن ہم خوش ہوئے، اس کے نتائج آپ کو ملے. آج اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے تو یہ ان کی رائے تھی اور مولانا صاحب لے کر آئے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. یہ سیاست ہے اور اسی طرح سے سیاست اور جمہوریت اپنا سپیس پکڑے گی. دھمکی دھون سے نہیں ہوگا. یہ کر لے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، صوبائی حکومت ان کے پاس ہے. ہم ان کو یہی تجویز دیں گے. خدا را 3 تجاویز ہے. ایک یہ صوبائی حکومت کرے، اگر یہ پارٹی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور شخص کو صوبائی صدر بنا لے. خدا را صوبائی کابینہ کو اور وزیر اعلیٰ کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے صوبے کے بہت مسائل ہیں. یہ سیاسی طور پہ منقسم ہو چکا ہے، معاشی طور پہ یہ صوبہ بدحال ہے اور مسلح گروہ یہاں پہ پھر رہے ہیں. خدا را میری گزارش یہی ہوگی صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. کرم میں آگ لگی ہوئی ہے، ڈی ای خان میں کوئی جا نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر، میری دوسری گزارش یہ ہوگی بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی آج ہم پھر آپ کے تھرو یہ آفر کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پی ٹی ایم کے جرگے کو ہینڈل کیا، آپ کی سربراہی میں ہم اس پاکستان کی تلخ سیاست کو مثبت سیاست میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر یہ صوبائی حکومت چاہے تو. کوئی مشکل نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کی تمام مؤثر جماعتیں خیبر پختونخوا میں ان کا حصہ موجود ہے. سیاسی جماعتیں جب آپس میں بات نہیں کریں گی تو جناب اسپیکر مطلوبہ نتائج کوئی اور آپ کو نہیں دلوا سکتا. اس کے تلخ تجربات ہوں گے جس سے یہ گزرے. مرضی ان کی اپنی ہے، کر لے جو کچھ بھی کرتے ہیں. اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، جو باتیں گورنر راج کے حوالے سے ہو رہی ہیں، میں اتنا کہوں گا بحیثیت پارلیمانی لیڈر، جس طرح شریعت میں طلاق ایک غیر پسندیدہ عمل ہے، گورنر راج جمہوریت میں ایک غیر پسندیدہ عمل ہے. اور چیف منسٹر صاحب جس طریقے سے کہہ رہے تھے میں باپ کا بیٹا نہیں ہوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے بابا، یہ باتیں تو وہ گستاخ عورت کرتی ہے جو طلاق مانگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی دیہاتی ہے، میں بھی دیہاتی ہوں، اور روز کہتے ہیں مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو. شوہر کو کہتی ہے جو ہے نا، اس کو وہ شوہر کا امتحان لیتی ہے. تو خدا را یہ باتیں سیاست دھمکیوں سے نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں ڈی چوک پہ لائٹیں بند کی گئی. جناب اسپیکر یہ 3ری دفعہ ہے الحمدللہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کامیابی سے واپس آئے ہیں. اور جس طریقے سے لائٹیں بند کی گئی ہے وہ سنائپر کے لیے نہیں کی گئی تھی، وہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کو رائے فرار دینے کے لیے کی گئی تھی. یہ میری اطلاعات ہے، وہ میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خدا را اگر میں تو پچھلی بار بھی کہہ چکا ہوں وزیر اعلیٰ وہاں پہ گرفتاری دیتے تو ہمارے بھی سر اونچے ہوتے اور آنکھیں اونچی ہوتی، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے اس پرتشدد باتوں پہ، الجہاد کے نعروں پہ، گولیوں کی اشتعال پہ. کیوں آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے پرجوش اور مخلص نوجوانوں کو آپ آگ کی بھٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ خدا را اس بات سے پیپلز پارٹی گزر چکی ہے، اے این پی گزر چکی ہے، اس پہ خود کا حملے ہو چکے ہیں، ان کے گھر کے اوپر خود کا حملے ہو چکے ہیں، اس کی پوری پارٹی تباہ ہو چکی ہے. ہم نے 2 سربراہان کھو چکے ہیں اور لاکھوں ورکر کھو چکے ہیں. جناب اسپیکر میں آخر میں یہی کہوں گا اور یہ 10 بستہ میری گزارش ہے، پاکستان کی تلخ سیاست کو مثبت میں تبدیل کرنے کی کنجی خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہے. ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت بیٹھے اور معاملات کو درست کرے، حکومت بھی چلائے اور اس تلخ سیاست کو مثبت کی طرف لے کر چلے. میں آخر میں پھر وہی کا بات کروں گا، تشدد چاہے سیاسی جماعت کرے چاہے ریاست کرے، ہم کسی صورت میں تشدد کو سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا ہے اور نہ کریں گے. لیکن ان سے ایک درخواست ضرور کرتے ہیں، خدا را آپ اپنی صفوں میں جمہوری رویے پیدا کریں، صبر اور برداشت پیدا کریں. جو آمرانہ تربیت آپ میں ہے خدا را ان سے پرہیز کرے، نہیں تو پاکستان میں جو جمہوری سپیس 2008 کے بعد 18ویں ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں ملا ہے،
یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. خدا را ہم ان کے سیاسی کارکنوں کو کہتے ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں, جو وہ آگے آئے اور اس تلخ سیاست کو ختم کریں. آج پہلی دفعہ 2008 کے بعد 14 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹ مارشل لا نہیں آیا. یہ پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو کریڈٹ جاتا ہے, نہیں تو آپ کی تاریخ ہر 10 سال بعد مارشل لا سے بھری پڑی ہے. 14 سال ہو گئے. ہم کہتے ہیں خدا را ہماری کارکردگی اس جمہوریت کو مضبوط کرے گی, ہماری سیاسی بات چیت, گفت و شنید, مکالمہ, دلیل, یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا اور یہ ایوان کا معیار جمہوریت کو مضبوط کرے گا. میں آخر میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کی یہ رائے سنی. پاکستان زندہ باد, خیبر پختونخوا پائندہ باد.